یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو شاید ہر اس شخص کے اندر چلتی ہے جسے کبھی کوئی حکم ماننا پڑا ہو۔ ایک آواز کہتی ہے نظم و ضبط ضروری ہے، آرڈر فالو کرو، اور فوراً ہی دوسری آواز کہتی ہے نہیں، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج ہم اسی اندرونی جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک چین آف کمانڈ کا حصہ ہیں۔ تو آئیے اس پوری تجزیے کا مرکز ایک ہی سوال کو بناتے ہیں، سب سے بنیادی سوال کہ اگر کسی کو کوئی غلط، کوئی ظالمانہ حکم دیا جائے تو کیا یہ بہانہ کہ بھائی مجھے تو اوپر سے آرڈر ملا تھا، کیا یہ دلیل اللہ کی عدالت میں کام آئے گی؟ اچھا، تو یہ جو جملہ ہے نا، اوپر کا آرڈر، سننے میں تو بڑا سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اخلاقی اور روحانی امتحان چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک انسان اپنی ڈیوٹی اور اپنے ضمیر کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آواز اندر سے کہتی ہے آرڈر مانو، بھئی ڈسپلن ضروری ہے، سسٹم چلانا ہے، وفاداری کا یہی تقاضا ہے، فرض شناسی یہی ہے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ایک دوسری آواز بھی آتی ہے، ضمیر کی آواز، ایمان کی آواز، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، اصل وفاداری تو حق اور انصاف کے ساتھ ہے، بھلے اس کے لیے کسی انسانی حکم کو رد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کشمکش میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اسلام کے اطاعت کے بنیادی اصول میں، ایک ایسا اصول جو بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ کس کا حکم ماننا ہے، کب ماننا ہے اور کس حد تک ماننا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اصول کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ایک طرح سے اطاعت کی پوری ہائرارکی سیٹ کر دیتی ہے۔ سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ایبسولوٹ ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے دنیاوی حکمرانوں یا افسران یعنی اولی الامر کا۔ اب اس آیت میں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ ہے شرط۔ دیکھیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہے انکنڈیشنل، اس پر کوئی سوال نہیں، لیکن جو اولو الامر ہیں یعنی حکمران یا افسر، ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ان کا حکم اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ اگر ٹکرا گیا تو پھر اطاعت کا سوال ہی ختم۔ تو پھر وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں حکم ماننا گناہ اور اسے ٹھکرانا فرض بن جاتا ہے؟ اسلام نے اس معاملے کو ذرا بھی گرے ایریا میں نہیں چھوڑا، بلکہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہاں قرآن کا اصول بالکل صاف ہے، کوئی بھی ایسا کام جو گناہ ہو یا ظلم، اس میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ ایک یونیورسل رول ہے، آپ کہیں بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، ظلم میں مددگار بننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ حدیث تو جیسے اس بات پر مہر لگا دیتی ہے، ایک گولڈن پرنسپل ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، بات ختم۔ اگر کسی انسان کا حکم اللہ کے حکم کے سامنے آ جائے تو ہمیشہ اللہ کا حکم ہی مانا جائے گا۔ یعنی اطاعت کا ایک دائرہ ہے، اور وہ دائرہ ہے نیکی کا۔ جیسے ہی کوئی حکم اس دائرے سے باہر نکلتا ہے اور ظلم یا گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کو ماننے کا جواز بھی وہیں ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی وقت۔ تو یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک طرح کا مورل کمپاس ہے۔ ایک طرف وہ احکامات ہیں جو جائز ہیں، جیسے انصاف قائم کرنا، انسانیت کو بچانا، اور دوسری طرف وہ آرڈرز ہیں جو بالکل حرام ہیں، جیسے ظلم کرنا، کسی کو ناحق مارنا۔ بس یہی وہ کمپاس ہے جسے ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سب سے کامن بہانے پر، مجبوری۔ جب بھی کوئی غلط حکم مانا جاتا ہے تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ کیا کریں، مجبوری تھی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس مجبوری والے بہانے میں کتنا وزن ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور کے ظالموں کے جو مددگار تھے نا، ان کا ایک ہی بہانہ تھا، وی ور جسٹ فالوئنگ آرڈرز، ہم تو صرف حکم مان رہے تھے۔ لیکن اسلام اس بہانے کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصول تو پہلے ہی واضح کر دیا گیا کہ گناہ میں کوئی اطاعت ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسی مجبور؟ چلیں ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اوپر کا آرڈر ایک جائز مجبوری ہے اور یہ کسی کو بھی ہر گناہ سے بری کر دیتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا سوچیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں بچوں پر بم گرانے والے فوجی بھی معصوم ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، اٹ واز این آرڈر فرام ابو۔ اور یہی منطق اگر کشمیر پر لگائیں تو کیا وہاں ظلم کرنے والے بھی بے قصور ٹھہریں گے؟ اگر اس بہانے کو ہم نے مان لیا نا، تو پھر دنیا میں نہ کوئی ظالم رہے گا، نہ کوئی ظلم۔ اور یہی تو اصل سوال ہے کہ اگر ہر کوئی یہی بہانہ بنا کر بچ جائے گا تو پھر مجرم کون ہے؟ ظالم کسے کہیں گے؟ حساب کس سے لیا جائے گا؟ یہ ایک بہانہ احتساب کے پورے سسٹم کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے کر آتی ہے کہ اصل حاکم ہے کون؟ ہماری الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کس کے سامنے ہے؟ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے، لا حکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ کوئی بھی انسانی قانون، کوئی بھی افسر کا آرڈر اگر اللہ کے حکم سے ٹکرائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اسے ماننے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات، ریاست کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی سب سے اوپر ہے۔ دوسری بات، ہاتھ میں جو ہتھیار ہے اگر وہ انصاف کے لیے استعمال ہو تو یہ ایک نعمت ہے۔ اور تیسری بات، اگر وہی ہتھیار ظلم کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کا باعث بنتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ وردی حسین ہے، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن ایمان اس سے کہیں زیادہ روشن اور قیمتی چیز ہے، اور ہمیشہ ایمان کی روشنی کو وردی کی عزت پر غالب رہنا چاہیے۔ اور آخر میں بس یہ ایک بات، یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ آخرت میں کسی افسر کو نہیں، کسی کمانڈر کو نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، اور وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب خود ہی دینا ہوگا۔